اچھا میرے اچھا محترم، یہ ابھی آج کل بڑا وہ سوشل میڈیا پہ آپ کے اوپر کریٹیسائز کیا جا رہا، آپ نے کوئی کالم لکھا ہے، میں نے بھی اس سے پڑھا ہے، تو اس کی جی تھوڑی سی آپ وضاحت کر دیں، اور اس وقت جو ہے امت کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی تھوڑا سا اپنا ذرا بتا دیجئے، تاکہ جو دیکھنے والے ہیں، جو بہت زیادہ کچھ لوگ مشتعل ہوئے ہیں، تو وہ تھوڑا سا آپ ان کی طرح رہنمائی کر دیں۔ آپ نے جو کالم لکھا اس کا پرپس کیا تھا، اور آپ نے کس کو وہ مخاطب کیا، میرے شام کو، وہ ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیں آپ، بہت شکریہ۔ دیکھ جی، بات یہ ہے کہ اس کالم کا جو مین ہے نا، وہ تو یہ ہے کہ جتنی بھی خون ریزی ہوئی ہے نا انسانیت کے اندر، اور پھر مسلمانوں شینی کے موضوع پر ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح حل کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیں، ان کو بھی بنایا گیا، ان کے بعد پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اچھا، اب یہ سارے جو ہے نا، ان کو اہل مدینہ کے جو لوگ رہے ہیں، تو حضرت علی عنہ بھی منتخب ہو گئے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اچھا، لیکن جو تاریخ ہے ہم نے تو وہ بیان کرنی ہے نا، جی بالکل، تاریخ کیا کہتی ہے۔ تو اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کہ جی پہلے کے ساتھ عثمان چاہیے، ایک لڑائی ہو گئی۔ اچھا، قطع نظر اس کے اب جناب آگے چلتے ہیں، تو آگے چل کر مختصر، بلکہ اس موقع پر نا مجھے ایک بات بھی یاد آ گئی کہ ہمارے حافظ عبدالسلام حافظ رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن ہیں اور شیخ الحدیث عبدالسلام بھٹوی صاحب، حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب، ٹھیک ہے، تو جو ہمارے مرکز کے اندر جب اجتماعات ہوتے تھے نا، تو خارجیت ان دنوں کے اندر کافی عروج پر تھی، اور کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ خارجیت کیا ہے۔ تو انہوں نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر نا ایک لمبا خطبہ اور سارے حالات بیان کیے، کس طرح ان کو شہید کیا گیا اور کس طرح یہ آغاز ہوا ان کے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان۔ تو یہاں انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آج بھی وہ ویڈیو ان کی یا آڈیو ہوتی تھی، ویڈیو تو ہوتی نہیں تھی، وہ نکال کر آج بھی وہ جملہ سنا جا سکتا ہے، میرے کانوں میں آج بھی گونج رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی، فرمانے لگے کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو اس سے کیا ہو جانا تھا، مطلب اس سے کیا ہوتا، یعنی یہی ہوتا کہ بھی امت جو ہے وہ ایک ہو جاتی، ان کے کہنے کا مقصد تھا۔ اور ہم آگے چلتے، یعنی ایک انہوں نے تاریخی واقعہ بیان، تاریخی ایک اشارہ کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی کا ہی میں نے اشارہ کیا ہے، میں نے ذرا اس کو تھوڑا سا کھول دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد امت کو اکٹھا کر کے، اب ان کے ہاتھ پر اکٹھی تھی نا امت، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے ہاتھ کے اندر ان کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے امت کے اتحاد کے لیے۔ کتنی دیر بعد انہوں نے بیعت کی، یہ کوئی تھوڑا سا اندازہ ہے، تاریخ میں ہے کہ حضرت حسن نے امیر معاویہ کی بیعت کی؟ وہ 6 مہینے خلیفہ رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی، ٹھیک ہے، یعنی اتنی جلدی انہوں نے بیعت کر لی بہتر، امت کے اتحاد کی خاطر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر وہ جو ہیں اس دنیا سے چلے گئے، اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو موجود تھے نا۔ اچھا، میں نے تو یہ بات کی بس صرف اتنی، وہی حافظ عبدالسلام رحمت اللہ علیہ اور باقی جو بزرگ ہیں ان کی باتوں کو اور اپنی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے سامنے بھی یہی حدیث کی کتابیں اور تاریخ تھی کہ بھئی اگر اس موقع پر ساری امت کو اکٹھا کر لیا جاتا، جس طرح پہلے منتخب ہو کر آئے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو اکٹھا کر کے اصحاب حل و عقد کو، جس کو وہ پسند کرتے ان کو اگر اپنے بعد بنانا ہی تھا کہ تاکہ خون ریزی سے بچ جائیں، تو جس کو سارے مطلب بناتے آزادانہ رائے سے، اس کو اپنا نائب بنا دیتے، یا امت کو کھلا چھوڑ دیتے کہ لو بھائی میرے بعد تم اس طریقے سے بنا لینا۔
ٹھیک ہے. اور اگر امت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا لیتی تو جس طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ہاں جی، وہ بھی یا تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے یا کہتے کہ ٹھیک ہے جی میرے بعد یہ ہوں گے. بات تو اتنی سی تھی نا، ایسی. تو امت متحد ہو جاتی. میں نے تو اپنا جو جذبہ تھا نا اتحاد کا، کہ دیکھیں نا آج شیعہ سنی کی لڑائی عراق کے اندر، شام کے اندر، ٹھیک ہے. ساری امت جو ہے وہ تباہ ہوگی. ہمارے پاکستان کے اندر کب تک، کتنا عرصہ سے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. تو آخر پر پھر میں نے یہی کہا ہے کہ بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اٹھے، چونکہ ادھر یزید بن گیا، تو اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تو ان کا بھی مقصد ہمیں یہی نظر آتا ہے، بھائی ہم حسن ظن نہ کریں جنت کے جوانوں کے سردار پر، تو اور کیا کریں جن کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں. اچھا، اب انہوں نے جو یہ اقدام اٹھایا تو ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو خلافت لا من حاج النبوہ ہے اس کو قائم کر دیا جائے. اور اگر یہ آگے آج تک چلتی رہتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو امت مسلمہ ہے اس کے اندر بہت بڑا جمہوری نظام ہوتا، اور یہ اقتدار کی جو کشمکش کی ہم دیکھیں نا، بنو امیہ اور پھر بنو عباس کی لڑائیاں ہیں، پھر بنو عباس کے ساتھ کیا ہوا، پھر آگے ہمارے بادشاہوں کی لڑائیاں ہیں، پھر آج تک ہم ان لڑائیوں کے اندر تھنسے ہوئے ہیں، حکمرانی کی سطح پر بھی اور شیعہ سنی کے معاملے پر بھی. تو میرا درد تو یہ تھا کہ جو میں ہمیشہ سے اتحاد امت کا داعی رہا ہوں، میرا درد تو یہ تھا کہ بھئی اب ہی ہم اس سے سبق حاصل کریں اور شیعہ سنی ہم اکٹھے ہو کر چلیں. ہمارا پاکستان امت مسلمہ ساری کو اکٹھا اب آگے چلنا چاہیے، ان چیزوں کو ہمیں چھوڑنا چاہیے. ہاں مسالک اپنے اپنے ہیں وہ آپ رکھیں، لیکن اتحاد کے ساتھ تو چلیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اتحاد کا داعی تھا، جو اسی کے ساتھ اب یہ فرقہ وارانہ جو گفتگو میں ہیں وہ شروع کر دی گئی. تو میرا کالم آپ نے پڑھا ہے، اب یہ جو میں نے یہ سارا آپ کو بتلایا ہے کہ یہ میرا مقصد ہے، تو یہ مجھے مزید کھول کر بیان کرنے کا آپ کے ساتھ موقع مل گیا ہے. تو یہ میرے اس کالم کی یوں سمجھیں کہ شرح ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے وضاحت کر دی، آپ نے اس کی نا، میں نے وضاحت کر دی. کافی لوگ تنقید کر رہے ہیں نا اس پہ، تنقید کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اچھا پھر اس پر دیکھیں نا ہمارے لوگ تحقیق بھی نہیں کرتے. اب ایک بہت بڑے عالم ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، سرگودا سے ان کا تعلق ہے، اللہ ان کو خوش رکھے. انہوں نے کہا جی حمزہ صاحب ایران سے گئے تھے تو وہاں سے ان کو پیسے ملے ہیں. اللہ اکبر. میں گیا تھا 30-35 سال پہلے، اچھا، اور اس وقت میں نے ایران کا دورہ کیا تھا، اور پھر میں نے آ کر کتاب بھی لکھی تھی. اور آپ حیران ہوں گے کہ جو ایران کی اچھی باتیں تھی میں نے وہ کہا کہ بھئی یہ اچھی ہیں، اور جو میں نے اچھی محسوس نہیں کی، ایک تجزیہ ہے نا، تو یہ وہ میں نے کہا کہ اچھی نہیں ہے. اچھا تو کیا، الحمدللہ میرا تو ہمیشہ سے یہی کردار رہا. تو یہ پیسے لے کر بندہ کسی کے خلاف لکھتا ہے. اچھا اچھا، اور اب 35 سال کے بعد تو مطلب یہ لوگ تحقیق نہیں کرتے. اچھا اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے کہہ دیا وہ جو جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں، وہ جو میرا کلپ ہے وہ تو بالکل اور ہے. تو انہوں نے ایک اور کلپ جو ہے نا وہ میری جھولی میں ڈال دیا کہ جی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے تھے تو جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں مجھے حضور نے بشارت دی. اب اللہ کی قسم اس کا تو مجھ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اچھا، ایسی بات بھی آپ کی جھولی میں ڈالی گئی؟ ہاں جھولی میں، اور اتنی جھولی میں ڈالی جا رہی ہیں. اور بعض مفتیان، بعض جو یعنی میرے بچوں کی طرح ہیں، اچھا وہ بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی کام شروع کر دیا. میری اپنی جماعت کے کچھ لوگوں نے کام شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اور کچھ باقیوں نے بھی شروع کر دیا. اچھا بعض لوگوں کا پھر یہ موقف ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی ایسی حق بات بھی نہ کریں جی کیونکہ اس سے شیعہ کو فائدہ ہوتا ہے. اچھا بھائی میں نے کہا یہ بھی بعض لوگوں کا موقف ہے. اچھا بھی بات یہ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ بھئی تمہارا دشمن بھی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کوئی ہو، اگر اس کی بات حق ہے تو تم اس کو ماد اپنا دشمن خیال کرتے ہوئے مذہبی طور پر یا سیاسی طور پر تو نہ حق بات عدل کی کرو، ہوا اقرب للتقوی، تقوی کے زیادہ قریب یہی ہے. تو بھئی ہمارا تقوی کدھر گیا؟ اب ہم اپنے خلفائے راشدین کی زندگی دیکھیں، اللہ اکبر. تو جو یہودی
السلام علیکم جی، کٹ گیا تھا۔ وعلیکم السلام، معذرت کے ساتھ وہ ایک تو آپ کی آواز کٹ رہی تھی۔ اچھا، آپ بات کر رہے تھے کہ وہ حق کی بات کہنی چاہیے اور تقوی کے ساتھ کہنی چاہیے، یہ آپ گفتگو فرما رہے تھے، یہ میں نے پورشن ریکارڈ کر لیا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا امیر محترم، مجھے یہ بتائیے کہ مرکزی جمعیت والے کوئی ان کا کسی کا کوئی کنسیپٹ جو آپ نے لکھا ہو ایسا ہی ہے کسی کا ویسے کہ نہیں؟ ان کا کیا، آپ نے کچھ آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے، ان کی کیا رائے ہے اس والے سے؟ نہیں جی، یہ بڑے جو دیکھیں، اکابرین ہیں، جو اکابرین کی بات کر رہا ہوں، موجودہ کی نہیں، جو اکابرین جو گزرے ہیں ان کا اکابرین کی بات کریں تو اہل حدیث سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، ان کا موقف جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تھے اور وہ حق پر تھے، اور یزید جو ہے وہ ظالم تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی طرح مولانا وحید الزمان رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سیاستہ کی 5 کتابیں اور ایک موطا کا ترجمہ کیا، ٹھیک ہے، تو ان کا موقف بھی یہی ہے۔ اچھا، اسی طرح سید نذیر حسین محدث شاگرد مولانا امیر علی صاحب، جنہوں نے کئی جلدوں کے اندر قرآن مجید کی تفسیر لکھی، ان کا بھی موقف یہی ہے۔ جی جی، ٹھیک ہے، مولانا ابوالکلام کا بھی یہی ہے، آزاد کا۔ اچھا، اور اسی طرح سید نواب صدیق حسن خان کنوجی، بہت بڑے اہل حدیث کے سرخیل عالم ہیں، ان کا بھی موقف یہی ہے۔ ساجد میر صاحب کا کیا کبھی زندگی میں موقع کبھی سنا ہو؟ ان کا موقع کیسا تھا؟ نہیں، اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے۔ اچھا، ان کے متعلق ہاں جی، تو بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں تو اتحاد کے ساتھ آگے چلنا ہے، یہ باتیں جو ہیں ان کو ہم نے نظر انداز کرنا ہے۔ بہتر بہتر، ہم نے صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے۔ اور دیکھتے نا، اب جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں، ان کے جو بعض لوگ ہیں، خود شیعہ جو اہل علم ہیں ان کے خلاف ہیں۔ اچھا، وہ صحابہ کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرتے ہیں، اللہ معاف کرے گا، جو سنی نہیں جا سکتی۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو اسی طرح ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں، آپ دیکھ لیں کلپ، وہ اہل بیت کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو سنی نہیں جا سکتی۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان باتوں کو ختم ہونا چاہیے، ہم آگے بڑھیں۔ اچھا، اب میں تو سنی ہوں، تو جب میں سنی ہوں تو میں نے قریب کرنا ہے نا۔ جی بالکل۔ اب جب میں ان کی بات کروں گا ان کو قریب لانے کے لیے، تو یہ اب مجھے کہنا شروع کر دیں، اب میں ان کی بات کروں، اب میں اپنوں کی بات کروں تو وہ مجھے اگر کہنا شروع کر دیں کہ جی اس طرح ہے۔ اب میں نے تو تحریک حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلائی ہے۔ یقین جانے، میں تھا، یہ آغا مرتضیٰ پویا میرا خیال بیمار تھے، یہ کوئی تھوڑے دن پہلے ہی فوت ہوئے، تو میں ان کے گھر میں تھا، تحریک حرمت رسول کا اجلاس تھا، اس میں ساری سیاست شامل تھی۔ تو جب امامت کی باری آئی تو پویا صاحب کہنے لگے، حمدہ صاحب آپ تحریک حرمت رسول چلانے والے ہیں تو پھر آپ ہی امامت کرائیں۔ تو الحمدللہ میری تو پہچان ہی یہی ہے، میں تو صرف پاکستانی ساری امت کو ساتھ لے کر چلنے والا ہوں۔ تو اب مجھے ہی کچھ فرقہ واریت کے علمبردار کچھ لوگ جو ہیں، میرے لیے سارے معزز ہیں، وہ اب مجھے اس طرح سے متنازع بنانا شروع کر دیں اور ایک مسئلہ کھڑا کر دیں، تو ہمارا پاکستان اس کا متحمل نہیں ہے۔ میں نے کئی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ دوسرے غیر مسلک کے لوگ جو ہے بڑی قیدت کے ساتھ جھک کے آپ کو ملتے ہیں، اور وہ عام لوگ نہیں، گدی نشین جو ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ میاں میر والے جو ہیں وہ بڑے تگڑے جو ہے نا، وہ گدی نشین ہے، موجود ان کا کلانی اس طرح کر کے نام ہے، میں بھول گیا، وہ تو بڑی قیدت کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں۔ ایک بڑے مناظر گزرے ہیں اہل سنت والجماعت کے، وہ آپ کے متعلق بڑی بڑی قیمتی رائے دے کے گئے، اگر ایک میر حمزہ ہماری جماعت میں بھی ہوتا تو یہ دوریاں ختم ہو جانی تھی، مٹ جانی تھی۔ ہاں، یہ تھے، میں ان کا اس میں گرامی آپ کو بتلا دیتا ہوں، یہ تھے حضرت مولانا سعید اسد رحمت اللہ علیہ۔ اچھا، یہاں پر آپ کو میں ایک اور بات بتلاؤں، یہ جب جامعہ نعیمیہ کے جو ہیں وہ مفتی سرفراز نعیمی صاحب وہ ایک بم دھماکے کے اندر شہید ہوئے، تو میں نے اپنے کالم کے اندر ان کو شہید لکھا، ٹھیک ہے، پھر رحمت اللہ علیہ لکھا، ٹھیک ہے، تو جناب میرے خلاف پھر ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ بھائی میں تو متواتر طوفانوں کا مقابلہ کرتا چلا آ رہا ہوں۔ یہ آپ اس چیز کی عادی ہے، یہ جامعہ نعیمیہ والے جو ہیں ان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جی جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کو بھی مجھ سے شکوہ تھا بڑا کہ میں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں، کچھ درباروں پر گیا تھا۔ اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی، ایک وقت تھا میں نے یہ لکھا ہے، بندے کے مسلک میرا یہی ہے، لیکن دعوت کے اندر کوئی میرا اسلوب، میرا قلم سخت ہو سکتا ہے۔
تو لیکن میں آپ کو اپنا مسلمان بھائی سمجھتا ہوں. تو پھر محترم راغب نعیمی صاحب بھی وہاں تھے, وہ ان کے علماء نے سب نے پھر ہم گلے ملے. تو بھی میں تو اس طرح کا بندہ ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں تو سارے صحابہ جو ہیں ان کا میں اللہ کے فضل و کرم سے خوشا چین ہوں اور ان کی عزتوں کا لمبردار ہوں, اہل بیت کا بھی. لیکن ایک تاریخی جو تجزیہ ہے وہ کرنا اور امت کو پھر ایک کر کے کہنا کہ بھئی آگے آؤ مل کر بڑھیں, صحیح ہے. اس کو آپ کو فرقہ واریت کا وہ بنا کر وہ سلسلہ تو چلانا شروع کر دیتا ہے. تو میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا ہی طالب ہوں. اور پھر دیکھیں میرے بارے میں جھوٹی باتیں شروع کر دی گئی. ٹھیک ہے. جو سرگودے والے جی جو سرگودے والے عالم دین کا جن کا آپ نام نہیں لینا چاہ رہے, میرا خیال ہے جہاں تک ایک مرتبہ انٹرویو کے دوران آپ کو کال آئی تھی, ان کے بیٹے کی شادی تھی, آپ کو تو بڑی انویٹیشن آئی ہوئی تھی, انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ دعوت دی تھی. میرا خیال ہے سید سبطان شاہ نقوی صاحب ہیں, شاید اسی طرف آپ کا اشارہ ہے, کیونکہ میں کمنٹس جو پڑھ رہا ہوں تو سارے کے سارے جو تیر آ رہے ہیں وہ سارے اس طرف سے اس شہر سے آ رہے ہیں. تو سبطان شاہ نقوی صاحب کی بات کرنا چاہ رہے تھے جو آپ میں انہی کی بات کر رہا ہوں. بہرحال انہی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایران کے پیسوں والا انہی نے بات کی. بہرحال کوئی بات نہیں, میرے وہ بھائی ہیں, ایک عالم ہے, میں ہر اہل علم کی قدر کرتا ہوں چاہے کوئی بھی ہو. تو انہوں نے یہ بات کر دی, میں نے وضاحت کر دی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اتنے بڑے علماء اس طرح کی بات کریں گے. جی حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں انٹرویو کر رہا تھا, وہ آپ نے انٹرویو کا وہ پورشن آپ نے کہا تھا نہیں آپ نے اپلوڈ نہیں کرنا ہے, اس کو کٹ کر دیں. وہ یہ تھا کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ مجھے سید سبطان شاہ نقوی صاحب کی خدمات کیا ہیں آپ تھوڑا سا بتائیں, میں سمجھتا ہوں فلاں عالم دین کی زیادہ ہیں. تو پھر آپ نے مجھے کہا تھا بیٹے اس چیز کو سمجھیں, ہمیشہ کسی دوسرے عالم کی ریپوٹیشن بڑھانے کے لیے دوسرے کی کام نہیں کرنی چاہیے. سید سبطان شاہ نقوی کی بڑی خدمات ہیں اور بڑی قربانیاں ہیں, میں العلانیہ یہ کہتا ہوں. یہ بات آپ نے کہی تھی, بالکل یہ بات آپ نے کہی تھی. تو لیکن پرسنلی آپ نے کال پہ بات نہیں کی ان کے ساتھ کہ یار آپ نے میرے متعلق نہیں, میں نے نہیں کی, نہیں میں کسی سے بھی نہیں کر رہا, نہ میں نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, میں نے اس معاملے کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, بالکل بہتر ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا, میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. ہمیشہ آپ کے ساتھ محبتیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ایک کتاب معذرت کے ساتھ میں بھول گیا, ایک کتاب آپ نے لکھی تھی جو درباروں کے اوپر آپ نے لکھی تھی, بڑی سخت, جو کہ کوئی بھی غیر مسلک آپ کو برداشت نہیں کرتے, لیکن پھر بھی انہوں نے گلے لگایا آپ کو. وہ مگرمچھ اور بنگلہ دیش میں کیسے مزارات ہیں, پتہ نہیں آپ نے وہ ٹور کیا تھا. یہ سارا لکھا تھا. دیکھیں نا جی, وہ ایک دور تھا انسان کی زندگی کے اعتبار بھی مختلف چلتے ہیں نا. جی ایسے ہی. تو لیکن اب جب میں بزرگ ہو چکا ہوں, 66 سال عمر ہو گئی ہے, قمری صاحب سے تو 68 ہو گئی. ٹھیک ہے, تو 2 سال بعد 70 کا ہو جاؤں گا. وقت کون سا باقی رہ گیا ہے, پتہ نہیں کس وقت اللہ تعالیٰ بلا لے. تو میں تو اس امت کو ایک کرنا چاہتا ہوں, میں کئی سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں. تو بہرحال اسی طرح سے یہ خارجیت کے دور کے اندر میں نے کتاب لکھی کا دہشت گردی کے خلاف کردار, یہ کوئی 300 صفحے کی میری کتاب ہے. ٹھیک ہے, خارجی دماغ اور رد الفساد لکھی. اور اسی طرح الحمدللہ پھر یہ کتابیں لکھتے ہوئے مجھے بڑی دھمکیاں بھی آئیں. تو یار مجھے دھمکیاں ساری دیتے ہیں, وہ ادھر انڈیا بھی دیتا ہے, وہ خارجی بھی دیتے ہیں. اچھا, اور آپ کو آپ کے مزے کی بات بتلاؤں, وہ BLA والے بھی دیتے ہیں. تو اب یار یہ بھی دے لیں, تو مرنا تو میں نے ایک دن ہی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تو کافر کہہ کر ہی اس نے جو ملعون تھا خارجی, کیا نام تھا اس کا, عبد الرحمن بن ملجم. جی عبد الرحمن بن ملجم, نام دیکھو عبد الرحمن. جی تو بہرحال یہ کوئی بات نہیں. جو تنقید کر رہے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے آخر میں, لاسٹ پہ آپ بتائیے. جو تنقید کر رہے ہیں, جو نفرت کر رہے ہیں, بڑا پھیلا رہے ہیں تو آپ کے متعلق, تو ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ یا اللہ یہ غلط فہمی کی بنیاد پر جو مجھ پر الزامات لگا رہے ہیں, اور تو یا اللہ تعالیٰ مولا کریم, یہ میرے بھائی ہیں, تو بس میں تو ان کو قبل از وقت ہی معاف کرتا ہوں. کیونکہ اب جو انہوں نے جھوٹ میری طرف منتخب کر کے اس طرح سے میری جو عزت ہے اس پر یہ جو بھی کیا, ابھی جس طرح میں نے 2 واقعات آپ کو بتلائے ہیں, تو میرے لیے سب کے لیے معافی ہے. میں نے اس معافی کا بھی اللہ سے اجر لینا ہے, اور جو مجھے یہ دھمکیاں دے رہے ہیں میں نے اس کا بھی اپنے اللہ, اور جو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے ایک
بات وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے اور اس پر میرا مقصد کیا ہے وہ کالم کے اندر بھی یہاں ہے، مزید اس کو آپ کے ساتھ گفتگو کے اندر میں نے یہاں کر دیا ہے۔ جی جی بہت شکریہ۔ کیونکہ دیکھیں نا، ایک بات کو میں پوری انسانیت کی تاریخ سے شروع کر کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لا کر آج تک کر رہا ہوں، تو اس کے اندر تفصیل تو نہیں نہ آ سکتی۔ بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے، تو میں نے اب وہ جو اختصار ہے میں نے اب اس کو ذرا تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ بہت شکریہ، آگے بہت ہر شکریہ، ایک کی اپنی مرضی۔ بہت شکریہ میر حمزہ صاحب، بہت شکریہ جی، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔